علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو لیکچرر ٹیسٹ، انٹرویو اور پی پی ایس سی سی ایس ایس کے جو امتحان ہے 1 پیپر جس میں جی کے ہوتا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ کے سامنے اہم اور امپورٹنٹ سوالات پیش کیے جائیں تاکہ کم وقت میں آپ کی تیاری ہو سکے۔ اردو لیکچرر کا جو ٹیسٹ ہے اور اس کا جو انٹرویو ہے، جتنے بھی سابقہ انٹرویوز ہیں 2015، 17، 19، سارا مجموعہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور جو اہم ٹیسٹ پیپرز ہیں، ٹیسٹ سیریز ہے، وہ بھی ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے پیش کریں۔ آج ہیں چند اشعری اصطلاحات۔ اصطلاح جو لفظ ہے عربی زبان کا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اصطلاح کا؟ کہ علم، ایسا علم یا فن جو ماہرین بیان کریں، ایسا لفظ ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے جس کو ماہرین استعمال کرتے ہیں، اسے ہم اصطلاح کہتے ہیں۔ اگلا ہے مصرع، یہ بھی عربی لفظ ہے، رکھنا ذہن میں۔ اس کا جو لفظی مطلب ہے کواڑ، یعنی دروازے کا ایک سرا، کیونکہ جو شعر ہوتا ہے وہ 2 مصرعوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کا ایک مصرع اولا، پہلا مصرع ہوتا ہے، جیسے کہ یہ ہے: بڑے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، یہ اس کا مصرع اولا ہو گیا، یہ اس کا پہلا حصہ ہو گیا، کواڑ ہو گیا، اور اس لیے اس کو مصرع کہیں گے، شعر کے پہلے حصے کو مصرع، اور پھر اس کے دوسرے حصے کو مصرع کہیں گے، تو 2 مصرے ہوں گے۔ یہ مصرع ثانی ہوگا: ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے، ثاقب لکھنوی کا یہ شعر ہے، اور اس کے اندر تکرار، کہتے کہتے کیا ہے؟ تکرار پائی گئی ہے۔ آگے شعر یا بیت کیا ہوتا ہے؟ شعر شعور سے نکلا ہے، سمجھنا اس کا مطلب ہو گیا، عربی زبان ہے۔ بیت کا مطلب ویسے گھر ہوتا ہے، یہ بھی عربی زبان ہے۔ اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے سخن موزوں، ایسی بات جو موزوں ہو۔ موزوں ہو تو وہ شعر یا بیت کہلائے گی، غیر موزوں ہوگی تو وہ نثر، پراگندہ، بکھرا ہوا کہلائے گی۔ اور 2 مصرے جو ایک وزن اور ایک خیال کو ظاہر کریں، 2 مصرے ہوں کم از کم جو ایک خیال کو اور ہم وزن بھی ہوں، کیونکہ وزن ہوں گے تو وہ تبھی تو سخن موزوں ہوگا، اسے ہم شعر یا بیت کہیں گے۔ قافیہ عربی لفظ ہے، عربی لفظ ہے، اس کا جو مطلب ہے پلٹ کر آنے والا، اور یہ ہم وزن اور ہم آواز ہوتے ہیں، ایسے الفاظ جو ہم وزن اور ہم آواز ہوں۔ ویسے جو شعر کا جان ہے نا، وہ ہے اس کے تخیل میں، لیکن قافیہ اس کے حسن میں بہت اضافہ کرتا ہے۔ اردو کے پہلے نقاد الطاف حسین حالی اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں وہ قافیہ اور ردیف کو لازم قرار نہیں دیتے، وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں تخیل پر، حالانکہ قافیہ بھی شعر کے اندر حسن پیدا کرتا ہے۔ ردیف، مردف عربی لفظ ہے، لفظی مطلب ہے گھوڑ سوار یا اونٹ سوار کے جو پیچھے بیٹھنے والا شخص ہوتا ہے۔ چونکہ یہ قافیہ کے بعد آتی ہے، یعنی قافیہ پہلے، سوار پہلے ہوتا ہے اس کے بعد میں، تو اس لیے یہ بعد میں، یعنی ویسے تو یہ آخر میں آتی ہے شعر کے، اور یہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو بغیر کسی جو ہے نا تبدیلی کے بارہا وہی الفاظ آتے رہتے ہیں شعر کے اندر۔ مطلع عربی لفظ طلوع ہونے کی جگہ۔ غزل یا قصیدہ رکھنا ذہن میں، غزل یا قصیدے کا پہلا ہم کافی و ہم ردیف، شعر مطلع کہلاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ ہم کافی و ہم ردیف اس کی شرط ہے۔ اگر ہم کافی و ہم ردیف وہ نہیں ہے تو وہ مطلع نہیں، پھر وہ فقط پہلا شعر ہے، یہ رکھنا ذہن میں۔ اور پہلے شعر کے بعد جو شعر آتا ہے، اور وہ بھی اگر ہم کافی و ہم ردیف ہوگا، دوسرا جو ہوگا، تو اسے ہم حسن مطلع بھی کہیں گے، قصیدہ کا بھی ہو یا غزل کا بھی، اور اسے ہم مطلع ثانی بھی کہتے ہیں، زیب مطلع، یہ تینوں جو اصطلاحات ہیں اسی پر آتی ہیں۔ حسن مطلع،
مطلع ثانی یا زیب مطلع. دوسرا شعر اس کی شرط کیا ہے؟ ہم قافیہ و ہم ردیف ہونا. دوسرا شعر مقطع عربی لفظ ہے، قطع کرنا، قطع ہونے کی جگہ. قصیدے یا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کرے وہ مقطع ہوگا. اگر وہ تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ پھر کیا ہوگا؟ آخری شعر ہوگا. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں. تو ظفر علی خان کا جو شعر ہے، ظفر مقطع ہو گیا کیونکہ اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. بند، ویسے بھی ہم بند باندھتے ہیں یعنی رکاوٹ دیتے ہیں. یہاں پر بند جو ہے مسلسل نظم کا اور وہ حصہ ہے جو کسی خیال کو ارادی طور پر بیان کرے. اور یہ جو بند ہے یہ 3 سے لے کر 10 تک ہو سکتا ہے. اور اس کے جو آخری شعر ہوگا وہ بند اس لیے کہیں گے کہ وہ اس طریقے سے بند باندھ دے گا، رکاوٹ باندھ دے گا، ایک اس قسم کے خیال کو روک دے گا. پھر اگلے بند میں نیا خیال آئے گا. جیسے ساقی نامہ ہے علامہ اقبال کی حاصل کلام نظم. یہ 3 سے 10 تک مثلث، مربع، مخمس، مسدس اور اس طریقے سے آگے چاہے گا. یہ تخلص یہ فرضی نام ہوتا ہے، فرضی نام تخلص جو کہ شاعر لگاتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہی آخری ہی شعر میں لگتا ہے. فارسی کے علاوہ یہ رکھنا ذہن میں، اور دنیا کے جتنے بھی ادب ہیں وہاں پر تخلص نہیں ہے، فارسی میں ہے. اور فارسی سے ہی اردو میں آیا ہے تتبع میں توسط سے، یعنی جو فارسی شاعری ہے اس کی ہی جو ہے توسط سے اردو شاعری ہے. تو یہ بھی اردو میں آیا فارسی سے. بیاض بہت اہم کوسچن ہے. بیاض کو کہتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے، ڈائری یا نوٹ بک جو لوگ لکھتے ہیں، روز نامچہ روز لکھتے ہیں. لیکن بیاض تھوڑی سی تخصیص اس لیے ہے کہ یہ شعراء کی نوٹ بک کو بیاض کہیں گے، ہر ڈائری کو ہم بیاض نہیں کہیں گے جس میں شاعر اپنا کلام لکھتی ہیں، اس میں وہ اپنا کلام لکھتے رہتے ہیں. وہ چاہے رف ہو یا پھر اس کو خاص قرار دے دیں گے، لیکن اسے کہیں گے بیاض. محاورہ عربی لفظ ہے، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو حقیقی کی بجائے مجازی معنی دے، حقیقی کی بجائے مجازی معنی دے. اور آخر میں اکثر بیشتر نون الف نہ آتا ہے. جیسے آنکھ لگنا، آنکھ لگنا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ محبت ہونا. اور روزمرہ یہ اہل زبان استعمال کرتے ہیں، حقیقی معنی دیتا ہے لیکن اہل زبان نے کہا 19-20 کا فرق، ہم اس کو 18-20 نہیں کہہ سکتے، 18-19 نہیں کہہ سکتے. جو اہل زبان نے استعمال کیے ہیں اور ان کا مفہوم جس طریقے سے لیا ہے ہم نے اسی طریقے سے بھی انہیں پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. ضرب المثل ہے، ضرب ٹکڑا ہوتا ہے، توڑنا ہوتا ہے. مثل مثال دے کر کوئی بھی کہانی ہے، کوئی بھی قصہ ہے، اس کی سارا جو مرکزی خیال ہے جب وہ ایک لائن میں، 1 لائنر ایک لائن میں بیان کیا جائے تو اسے جیسے مرکزی خیال ہوتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ یا جیسے ہم وہ تلخیص ہوتی ہے تو اس کا عنوان ہوتا ہے، اسے ہم ضرب المثل کہیں گے. جیسے کہ انگور کھٹے ہیں. اب یہ پوری سٹوری، ایک پوری کہانی کا یہ ایک نچوڑ ہے. تو آج کا لیکچر یہاں پر ہوا اختتام. کوشش کیجئے جتنے بھی آپ کے احباب ہیں ان کو بھی آگاہ کیجئے گا. ہم ساتھ ساتھ انٹرویو کے بابت بھی آپ کو مزید بتائیں گے. دیگر جو انٹرویو ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم ہو بہو شیئر کریں گے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں کے اعتبار سے اہم ہے کیونکہ انٹرویو میں بھی مطلع، مقطع، حسن مطلع یہ پوچھے جا سکتے ہیں، محاورہ، ضرب المثل، اور ٹیسٹ کے اندر بھی یہ پوچھے جا سکتے ہیں. ہم نے 1-2 کوسچن چھوڑ بھی دیا ہے. اس میں ایک ہے دیوان. دیوان دواوین عربی لفظ کی جمع ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ حروف تہجی کے اعتبار سے کلام لکھنا، حروف تہجی کے اعتبار سے اپنے، جیسے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا. اب کا ہے نا آخری لفظ، اور کا جو آخری حروف تہجی وہ الف ہے. اگلی جو غزل ہوگی وہ الف سے ہوگی.
تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا حروف تہجی کا. وہ دیوان ہوگا, ایک شاعر کے ایک سے زیادہ دیوان ہو سکتے ہیں, جیسے میر تقی میر کے 6 ہیں, حسرت مہانی کے 12 ہیں, مصطفی اور فیض کے 8 ہیں, اس طریقے سے. لیکن کلیات جو ہوتی ہے وہ سارا من جملہ کلام ہوتا ہے, اس میں وہ ردیف وار کی بھی شرط نہیں ہوتی. اس لیے جیسے نسخہ ہائے وفا فیض احمد فیض کا ہے, ماہ تمام پروین شاکر کی ہے. کلیات. تذکرہ ذکر کیا گیا, سرگزشت ہے. تذکرہ ہوتا ہے جیسے کہ بیاض تو وہ شاعر خود لکھ رہا تھا نا اپنی اس کے اندر اشعار, لیکن تذکرہ ہے وہ جو شاعر ہے یا کوئی ادیب ہے وہ دیگر شعراء کے اشعار لکھتا ہے, اس سے وہ جس کتاب جس نوٹ بک میں جس ڈائری میں لکھے گا اسے ہم تذکرہ کہیں گے. اردو کا جو پہلا تذکرہ ہے اب وہ ہے فارسی کے اندر نکات الشعراء میر تقی میر کا ہے, اور جو اردو کے اندر ہے یعنی اردو زبان میں ہے وہ ہے گلشن ہند مرزا لطف کا. تو یہاں پر لیکچر ہوا ختم. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.